الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، ارض مقدس ارض فلسطین بیت المقدس کے اندر جو حالات اور واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یقیناً ان واقعات کو کسی کے سامنے بیان کرنا اور ذکر کرنا بہت ہی مشکل اور طبیعت کے ناموافق حالات سے دو چار مظلوم لوگوں کا ذکر کرنا اتنا مشکل ہے کہ جس طرح آدمی خود کسی ایسی بیماری میں یا ایسی مشکل حالات میں ہو تو وہ دوسروں سے ذکر کرتے ہوئے شرم یا عار محسوس کرتا ہے. جس طریقے سے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم ڈھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر قسم کی ویڈیو ہمارے پاس آ رہی ہے، لیکن کئی اس کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں آ رہے، جن کو قید کر لیا گیا، جن پر ظلم ہو رہا ہے اور جن کو ہر طرف سے ہر وقت صبح سے لے کر شام تک مختلف اذیتوں میں رکھ کر ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے شاپروں میں باندھ کر جس طرح کسی میت کو کفن دیا جاتا ہے، اس طرح شاپروں میں ڈال کر ان کو الٹا لٹکا کر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. وہ کیا حالت ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے جو شاپر یا اس طرح کے پلاسٹک کے اندر آدمی ہوتا ہے تو اس میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، نہ وہاں پنکھے کا انتظام، نہ کسی اے سی وغیرہ کا انتظام، نہ کسی ہوا کا انتظام، اور پھر ان پر اذیت یہ کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا.
اگر وہ تکلیف کی وجہ سے ہلتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ شام کے اندر جب تھوڑی سی ان کو کامیابی ملی تو جا کر کفار کے قید خانوں کو دیکھا تو ایسے خوفناک قید خانے کے شاید ان قید خانوں میں کوئی بلی یا چوہا جاتے ہوئے بھی ڈرے گا۔ اس طرح کے وہاں کے حالات، اندر غار بنا بنا کر رکھا ہوا جن میں بدبو کی کیفیت وہ الگ، اذیت وہ الگ، اور کتنے سال تک اس میں لوگ رہے یہ معلوم ہے۔ نہ وہاں سورج کی روشنی، نہ ہوا کا کوئی انتظام، نہ پانی کی کوئی سہولت۔ کتنا عرصہ وہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ انہیں اس چیز کا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ زندہ رہے یا مر جائے، کیونکہ وہ تو زندہ چلتے ہوئے لوگوں کو شہید کر دیتے، ان کے لیے کیا۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی جہاں پر بم برسایا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں آسمان تک اڑ کر گئے۔ وہ کیا خوفناک منظر کہ ہماری روح آسمان تک جاتی ہے، ان کے جسم آسمان تک چلے گا۔ وہ زندہ حالت میں اتنی اذیتوں کے ساتھ صرف کس کے لیے؟ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے۔ اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جا رہے کہ آج ہم نے چھوڑ دیا تو آنے والی نسلیں کبھی بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ اب 2 سال پہلے، بہت عرصہ نہیں، 2 سال پہلے فلسطین، غزہ اور وہاں کے جو علاقے ہیں ان کی تصویریں، ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ملک نظر آتا ہے۔ بلند و بالا عمارتیں، بہترین سڑکیں اور بڑے بڑے ہاسپٹل، ہر قسم کی سہولتیں ان کے ہاں موجود تھیں۔ لیکن آج کی تصویریں اور آج کی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، سارا ملیامٹ کر دیا گیا، بم برسا کر ختم کر دیا گیا۔ چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، دودھ پیتے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اگر کوئی بچہ ہے تو کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، کسی کے بازو نہیں ہے، کسی کے نیچے کا دھڑ نہیں ہے، اس حالت میں باقی بچے ہیں، ورنہ کوئی بچنے والا نہیں۔ نہ بڑوں کا احترام کیا، نہ بچوں کا احترام کیا، نہ خواتین کا احترام کیا۔ ایک معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، اور اس کے بعد معاہدہ توڑنے والے وہ خود ہیں۔ صرف 50 لوگوں کی رہائی کا مطالبہ تھا، اور اس کے مقابلے میں پھر یہ کیا کیا گیا؟ دوبارہ اپنا معاہدہ توڑ کر شروع ہو گیا۔ نہ رمضان کے تقدس کا احترام کیا، نہ عید جیسے مبارک دن کا احترام کیا۔ عید کے دن جب بچے نئے کپڑے پہن کر، نئے جوتے پہن کر اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو دکھا رہے تھے، بچیاں چوڑیاں پہن کر اپنی بہنوں کو، اپنی ساتھیوں کو دکھا رہی تھی، اس حالت میں ان بچوں پر مزائل ڈال دیا، اس حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر والوں نے بھی
یہ ضرورت محسوس نہ کی کہ اب ان کے یہ کپڑے اتارے جائیں، بلکہ انہی کپڑوں کے ساتھ ان کو کفن دیا، ان کے یہی جوتے ان کی قبر میں چلے جائیں، ساتھ ان کے کفن میں ان کے ساتھ رکھ دیے گئے، اور اس حالت میں ان کو قبر میں اتار دیا گیا۔ کیوں ماں باپ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو چیزیں ان کے لیے نہیں خریدی تھی ابھی اس کا شوق بھی پورا نہیں کر سکے، ہم اس کو کیسے اتار دیں، ہم ان کے بدن سے کیسے اتار دیں وہ چیزیں؟ کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کسی نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہے، کوئی گھڑی نہیں لے کر آیا ہے، کوئی نیا چشمہ لے کر آیا ہے، کوئی نئے کپڑے لے کر آیا ہے عید کے دن، عید کی خوشی میں، اسی حالت میں ان پر بمباری کر کے وہ ختم کر۔ اقوام متحدہ بھی دیکھ رہی ہے، تمام اسلامی ممالک دیکھ رہے ہیں، تمام مسلمان دیکھ رہے ہیں، 1.5 ارب مسلمان اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا خطہ اسرائیل کا جو پورے اسلامی ممالک کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں۔ امریکہ کی پشتراہی پر یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ میں اور آپ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں اور جا کر جہاد شروع کر دیں، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی اس عمل میں آگے بڑھتا ہے تو اس سے بڑا فضیلت والا کوئی شخص نہیں ہے، اس سے بڑا انعام والا کوئی شخص نہیں ہے، اس سے بڑا اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا جانا اتنا فائدہ مند نہیں۔ ایک آواز اٹھائی جائے، ایسی آواز اٹھائی جائے کہ ہمارے حکمرانوں تک وہ پہنچے۔ کل ایک بوڑھا شیر لاٹھی لیے ہوئے اسلام آباد میں چیخ و پکار کر کے ہماری سوئی ہوئی عوام کو جگا رہا تھا۔ شاید آپ نے آواز سنی ہو کر، جو للکار رہا تھا، کفر کو للکار کر ہمیں اپنی نیند سے جگا رہا تھا کہ اٹھ جاؤ، آپ کو وقت ہے، اگر آپ نہ اٹھے تو یہ آگ تمہارے گھروں تک آ جائے گی اور پھر تم اسے روکنے والے نہیں ہو۔ یہ اسرائیل ایک ایسا اژدہا ہے جس کا صرف فلسطین کو لینا آخری عمل نہیں ہے، بلکہ وہ مکہ اور مدینہ کو بھی لینا چاہتا ہے۔ وہ اپنی رسائی مکہ اور مدینہ تک کرنا چاہتا ہے، اور جب وہاں تک کرے گا پھر پاکستان کیا ہے، پھر یہ اسلامی ممالک کیا ہے، ہر جگہ وہ پھیلے گا۔ اگر آج ہم نے مرغی کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے تو مرغی پھر شکار کرنے میں دیر نہیں کرتی، تو بلی پھر شکار کرنے میں دیر نہیں کرتی، وہ عمل کرے گی۔ آج ہم بھی اگر اسی طرح بیٹھ گئے تو پھر یہ ہمارے گھروں تک بھی یہ آگ آ جائے گی، اور ہم اس آگ کے برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ شاید ہم کلمہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ اذیتیں نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری کیفیت یہ ہے، ہم کفر کو قبول کرنا شاید یہ ممکن ہو ہمارے لیے، لیکن اذیتوں کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ فلسطین کے لوگ یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان پر محنت ہوئی ہے، یہ ایمان ایسے نہیں بن گیا ان کا، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے، ان کے آباء و اجداد کی محنت ہے، جنہوں نے ان کو ایک حقیقی دین، ایک حقیقی اسلام سکھایا، سمجھایا، بیت المقدس کی حفاظت کیسے کرنی ہے ان کو بتایا،
کہ اپنی جان دے دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، لیکن بیت المقدس کا کبھی سودا نہ کرنا۔ یہ درس دیا، یہ سمجھایا، یہ بتایا۔ آج وہی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جس کو جو بول نہیں سکتا، اپنا بیان نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کی ضربیں لگا رہا ہوتا، وہ بھی اللہ اللہ پکار رہا ہوتا۔ ہمارے بچے نے کب کہا ہے بیماری میں اللہ اللہ کی آواز کب لگا؟ وہ کب زخمی ہوا ہے تو اس نے کبھی آواز لگائی؟ اللہ کو یاد کیا۔ کیوں؟ ہم نے اس کا تو ایمان نہیں بنایا۔ آج چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر میں کوئی باقی نہیں رہا، میں اکیلی ہوں، لیکن اگر جب تک مجھے اللہ نے جان دی ہے میں بیت المقدس کی عبادت کرتی رہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیان اس طرح گیا۔ یہ ایمان کس سے بنایا؟ ایک دن کی محنت نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا اس کے اندر سبق ہے کہ اگر آپ نہ اٹھے تو پھر اس آگ کو بجھا نہیں کریں۔ اس کو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے بچے اور ہماری ازواج کیسے برداشت کریں؟ بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ تلوار اٹھا لیں، بندوق اٹھا لیں، فلسطین پہنچ جائیں، لیکن جہاد ہم سب پر فرض ہو چکا ہے۔ اپنی طاقت کے بقدر ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم BSF کا میچ دیکھنا چھوڑ سکتے تھے، لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ یہ جہاد تھا، آپ کا BSF کا میچ چھوڑ دیتے آپ اسرائیلی مصنوعات نہ خریدتے، یہ آپ کا جہاد تھا۔ سب سے پہلی غلطی ہماری ہے کہ ہم جا کر دکان سے خریدتے ہیں اسرائیلی مصنوعات، پھر دکان والے کو خود رکھے گا اسے کہ میرے سے طلب کرنے والے، مجھ سے لینے والے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں اسرائیلی مصنوعات دی جائے۔ وہ تو رکھے گا۔ پھر میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے، ہم اس کو بند کرتے۔ یہ جملہ تو بہت آسانی سے کہنا آتا ہے کہ دوسرے لوگ جہاد کے لیے نہیں جا رہے، میں خود کتنا عمل کر رہا ہوں۔ تلوار میں نہیں اٹھا سکتا، جہاد میں نہیں اتر سکتا، بندوق میں نہیں چلا سکتا، لیکن یہ اختیارات تو میرے پاس ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بتا سکوں کہ اسرائیلی مصنوعات کیا ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ میں اپنے بچوں کو بتا سکوں کہ بیت المقدس کیا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ میں اپنے بچوں کو بتا سکوں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور اگر میرے پاس کچھ جمع پونجی تھوڑی بہت ہے، میں ان کی مدد کر سکوں تو اپنے پیسوں سے ان کی مدد کر دوں، ان کے لیے کچھ ہدیہ کر دوں، کچھ چیزیں بھیج دوں، شاید کہ کسی غریب کے گھر کا کچھ چولہا جل سکے، شاید کہ کسی مظلوم کی کوئی مدد ہو سکے، کوئی اس کے علاج اور معالجے کا انتظام ہو سکے، اور اس میں میرا پیسہ لگ جائے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ میں نے اپنے پر سے جو میری وسعت تھی اس کے مطابق میں نے عمل کیا، اللہ رب العزت مجھے معاف کر دیا۔ لیکن آج ہم اس کے لیے انتظار PSL کا میچ چل رہا ہے، گھر کے چھت کے اوپر باقاعدہ TV لگا کر آرام سے لیٹ کر میچ دیکھ رہا ہوں۔ بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر میچ دیکھ رہا ہوں کہ غم تو ان کا ہے، پریشانی تو ان کی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس پریشانی کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج اگر خاموشی اختیار کی تو یہ کل آج میرے گھر میں آئے گی، میرے بچوں پر آئے گی۔ پھر جب میں در بدر ہو جاؤں گا، جب مجھ پر نہ کوئی چادر ہوگی، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہوگی، اس وقت
اپنے ایمان سے پوچھیے، اپنے گریبان جان کر دیکھیے، تو ہم ایسے کتنے ہیں جو اسلام کی بات کریں؟ نہیں کر سکتے۔ آج تو ہم ایک معمولی باتوں پر چند پیسوں کے لیے اپنا سب کچھ بھول بیٹھتے ہیں، اپنے رشتے بھول جاتے ہیں، بھائی بہن کا جو تقدس، جو رشتہ ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ کتنے بھائی اس مسجد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے بہنوں کا رزق کھا لیا، بہنوں کی وراثت کھا لی، لیکن آرام سے بیٹھے۔ اور اگر کوئی بہن مشکل سے مانگ لے، شرم کرتے ہوئے مانگ لے، تو اس کو ایسے ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کیا چیز مانگی، حالانکہ اس نے اپنا حق مانگا، اور وہ حق جو اسے اللہ نے دیا، نہ کہ آپ نے، اس کو ایسا ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ وہ پوری زندگی پھر آنکھیں اٹھا کر آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتی کہ اگر میں مزید کچھ کہوں گی تو میرا بھائی ناراض ہو جائے۔ ہمارے گھر کے حالات تو یہ ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا پورا گھر جلا دیا، پورا گھر ختم ہو گیا، گھر کے اندر جتنے افراد تھے سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اگر کوئی ایک آدھ بچا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو شہید ہونے کے لیے تیار، صرف کس کے لیے؟ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے، اور ہم سب کو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، جن مسلمانوں کو اپنے مسلمانوں کا کچھ پتہ ہی ہے۔ المسلمون کا جسد واحد، مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر آج وہاں فلسطین میں کوئی بمباری ہو رہی ہے، ہم متاثر نہیں ہو رہے، تو سمجھ جاؤ آپ اس جسم کا حصہ نہیں ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان مت کہنا۔ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اس وقت یہ 1.5 ارب کے مسلمان ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، صرف 12,000 یا 10,000 کے قریب مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں سے پھر انقلاب اٹھے گا۔ اب مجھے بتائیں وہ 10,000 12,000 کون ہوں گے؟ 1.5 ارب میں سے نکال دیں تو یہ معمولی سے ایک ذرہ بنتا ہے۔ آج اگر وہاں تکلیف نہیں ہو رہی ہمیں تو سمجھ جائیں کہ ہم ان کے جسم کا حصہ نہیں ہیں، لہذا ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی۔ ہم اپنے حد میں رہتے ہوئے اپنی طاقت کے بغیر ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں؟ ہمارے پاس سوشل میڈیا کی ایک پلیٹ فارم ہے، جو استعمال کرتا ہے اس کے اندر آواز اٹھا سکتا ہے، آواز اٹھائے۔ ہزاروں میسج ہم دوسرے کرتے ہیں کہ فلسطین مظلوم مسلمانوں کے میسج چلائے جائیں، ان کی آواز کو اٹھایا جائے، تاکہ کفر کو پتہ چلے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی آواز اٹھائی جائے۔ اور الحمدللہ بہت سے ممالک اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کامیابی میرے اور آپ کی یہ ہے کہ ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ ہم اگر ان کے ساتھ کچھ تعاون کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر سکے تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، KFC میکڈونلڈس وغیرہ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے متبادل ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے جو مصنوعات علماء کرام نے بتائی ہیں اور پتہ چلتی ہے کہ ہمیں یہ اسرائیل کی ہے، ان سے مکمل طور پر اپنا بائیکاٹ کریں، مکمل طور پر روک لیں۔ جس کی دکانیں ہیں، جس کے پاس ہے، تو وہ آئندہ اس مال کو نہ رکھے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر آپ مال ضائع کرنا شروع کر دیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر بہت اس طرح دیکھا، کوئی بوتلیں ضائع کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بیوقوفی ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ وہ چیز آپ کسی غریب کو دے دو، صدقہ کر دو، اس طرح ضائع مت کرو، اب لے چکے ہو۔
جو پیسے تم نے دینے تھے وہ تو دے دیے، اب اس کو گٹر میں بہا کر کیا کرو؟ کسی غریب کو دے دو، اس کے ساتھ ہمدردی کر دو، کچھ نہیں ہے وہی مال بھجوا دو آگے، آئندہ نہ خریدو، آئندہ اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ تو جذبات میں آ کر غلط فیصلے بھی نہیں کرنا، KFC اور ان ہوٹلوں پر جا کر لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم جذبات میں آ کر دوسروں پر ظلم و ستم کرو۔ وہی KFC کے اندر سے جا کر لوگوں نے ان کا مال اٹھایا اور چوری کر کے گھر دے گئے، کوئی کرسیاں اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، کوئی ان کی LCD اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، کوئی کیمرے اٹھا کر لے گیا۔ یا آپ اسلام پہنچا رہے ہیں یا چوری کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں ان کا مال غصب کرنے کے لیے گئے تھے؟ تو ہمارے اس عمل سے کچھ اس طرح کے لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو ہمیں ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر علماء کرام سے مشاورت کر کے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے، اور جتنی طاقت ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ کچھ ہدیتاً ان کو کچھ دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ سوشل میڈیا پر اور لوگوں کے درمیان آواز اٹھائیں اور اپنے بچوں کو بیت المقدس کی تعریف کر کے بتائیں، بیت المقدس اور اسلام کے بارے میں بتائیں، یہی ہمارا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔